الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا ومولانا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات. مجلس کی قبولیت کے لیے بات بلند حاضرینوں غائبین کی صحت و عافیت کے لیے بات بلند صلوات. امام عصر علیہ السلام کی خیر و عافیت کے لیے آواز بلند صلوات. موضوع نجفی صاحب نے آپ پہ گوشگار کر دیا ہے. مشکل موضوع ہے. علماء کتراتے ہیں، ذاکرین کتراتے ہیں، اور کتراتے اس میں کہ ذوق سماعت ہمارا کچھ اور ہے. ایمان کے بارے میں عرض کرنے والے کے پاس وہ ماحول نہیں ہے جو آپ کو چاہیے. انشاءاللہ اور دو چار جملے فضائل کے بھی میں روزانہ عرض کروں گا، لیکن کل سے ہمیں استدلال برہان قطعی کے طور پر ہم نے جو گفتگو کا آغاز کیا وہ آج سے سلسلے آج اس سلسلے کو پھر جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے. کل آپ کو یاد ہو کہ ہماری گفتگو جو چلی تھی چلتے چلتے وہ سورہ قدر تک آئی تھی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ قدر عظمتوں والا سورہ ہے. مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ بچے اور بار بار اس سید کا بھی شکر گزار ندیم بھائی وغیرہ تھا کہ انہوں نے موضوع دیا شاید میری زندگی کے لیے بہتر ہو اپنا میں اعمال میرے بڑھ جائے، ذات اللہ میرا بڑھ جائے اور آپ کا بھی. یہ سورہ ایک ایسا سورہ ہے اور اس سے بہت سی چیزیں ہیں جو حوالوں سے بیان کرنا اچھا لگتا ہے. میں اس لیے عرض کروں گا کہ اس کی فضیلت میں تفسیروں میں نہ جائے تو کم از کم جن کے گھروں میں مفاتیح الجنان ہے وہ اس سورے کی فضیلت وہاں پڑھ سکتے ہیں. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ یہ سورہ آدھا بطول کے بارے میں اور آدھا امام عصر کے بارے میں. آدھا سورہ جو ہے وہ میں ذکر کروں گا آج اور تفصیل کے ساتھ کروں گا. میں نے عرض کیا تھا تو اس سورے کی عظمت دیکھیں گے کہ امام زمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے
مجھے تعجب ہے اس شخص کی نماز پر کہ جو سورہ توحید اور سورہ قدر کو چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے اور اس کی قبول ہو جاتی ہے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص کی نماز پر جو سورہ قدر اور سورہ توحید نہ پڑھے اور قبول ہو جائے، یعنی امام کے نزدیک سورہ قدر کو پڑھیں پہلی رکعت میں، سورہ توحید کو پڑھیں دوسری رکعت میں، تاکہ نماز بلند ہو جائے، نماز کو معراج ملے۔ توجہ فرمائیں، اس کی فضیلت بیان کر دوں۔ بسم اللہ۔ میں نے عرض کیا یہ سورہ ہے بدور کے نام پر کائنات کی سب سے عظیم رات، بڑی رات ہے لیلۃ القدر، اور کائنات کا سب سے عظیم دن اور بڑا دن ہے یوم غدیر۔ غور کیا کریں تو یہ چیزیں آپ کو خود محسوس ہونا شروع ہو جائیں۔ اب سنا سماعت فرما، سورہ قدر سے مراد اللہ مجید سے لکھتے ہیں جناب سیدہ سورہ توحید یا علی انتا بمثل قل هو اللہ، یعنی علی قدر میں بطول کا ذہن میں ہو، دوسری قدر میں علی ہو، علی و بطول کے بغیر نماز نہیں ہے۔ میری آقا زادی پر قرآن اربعہ خربہ سلام۔ تو جو فرما رہے تو کل ہم سورہ قدر کے آخری الفاظ پر پہنچے تھے کہ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ اور یہ کیوں آتے ہیں؟ امر لے کر آتے ہیں۔ یہ حتی مطلعی، اور یہ صبح تک، جب تک ولادت کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، یا یہ لفظوں کی گیم ہے، اس کو یہ فن بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب تک وہ نوری سورج طالع رہتا ہے یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے، جہاں یہ دوسرا سورج نکلتا ہے رات ختم، فضیلت ختم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ دو سورج ہو گئے نا، ایک اور نورانی سورج تھا، اب یہ طلوع ہوا یہ مادی سورج۔ تو پروردگار کتاب کا حوالہ دیتا چلو تاکہ ماحول اور مجمع میری طرف متوجہ ہو۔ میں خوبصورتی جوان بچیوں سے، بیٹیوں سے رجوع کروں گا کہ آپ سنیں بیٹا، تاکہ عقائد میں نکھار پیدا ہو۔ میرا مقصد مجلس اعلیٰ میں کسی کے عقیدے کو بگاڑنا نہیں، بگڑے ہوئے عقیدے کو سنوارنا مجلس کا کام ہے، یہ ذہن میں رکھیں ہمیشہ۔ اگر عقائد کو بگاڑنے کے لیے مجلس ہے تو خدا کی قسم وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، حسین کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث نقل کر دیتا ہوں روایت، کیونکہ امام کے نام سے یہ اشرا ہے میرا، پانچویں امام سے روایت ہے، غور کیجیے گا۔ امام فرماتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب مومنین کے سامنے ہماری احادیث، ہمارے فرامین اور قرآن کی آیات بیان کی جائیں گی تو لوگ اپنے منہ کو بگاڑ لیں گے۔
یعنی ایسی حدیث، روایات، امام کے فہمی، قرآن کی آیات جن کو سن کر ہمارے چہرے اتر جائیں گے، اور یہ اب آ چکا ہے، اس میں داخل۔ یہ بہت بڑی بات کی ہے میں نے ممبر رسول سے، یہ منسوب ہے نا، میں نے چونکہ جواب دیتا ہے، میں نے اس لیے بیان کی۔ اور یہ وقت آ چکا ہے کہ آپ کسی امام کی اچھی بات کو پیش بھی نہیں کر سکتے، اور اگر پیش بھی کر دیں تو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب تمیز ہوئے، بس ختم کر دیں، یہ تو فرمان تھا۔ اور میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن کے اذہان عالی فرش ہے، جی فرش ہے نا، درود پڑھے تاکہ اور فرش ہو جائے۔ ایسے صاحب سماعت فرمائیں۔ اب بس مجھے نعرے نہیں چاہیے، مجھے میری گفتگو آپ سمجھ لیں گے تو بولنا ہے، اپنی خودی بخودی ذمہ داری ہو جائے گی، بولے گی۔ اللہ نے دو طریقے سے ہمیں وجود کے حوالے سے بتایا ہے، اور دونوں بتا دو، امام سے ہی آئے باتیں۔ وجود کی ہیں دو قسمیں، اور میں بخاری صاحب سے کہوں میرا مقدمہ ہی ایک کے چھاپ دیجیے گا، خدا کی قسم ہماری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ یہ بات اتنی اور اس کے الفاظ کو غور کرو۔ وجود کی دو قسمیں ہیں، یہ 5 منٹ کی تمہید ہے، پھر سیدھا ہو گیا مسئلہ۔ ایک ہے وجود ذاتی اور ایک ہے وجود استعدادی۔ جو پڑھا لکھا بننا ہے وہ تو سمجھ چکا ہے، وہ جو نہیں سمجھا آسان کرنا پھول سمجھ لے۔ ایک وجود کی قسم ہے وجود ذاتی، ایک وجود کی قسم ہے وجود استعدادی۔ وجود ذاتی کیا ہے؟ وجود ذاتی یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں، انسانیت میں کوئی شخص مجھ سے افضل نہیں، کوئی شخص آپ ان سے افضل نہیں، کوئی شخص ان سے افضل نہیں، سب برابر ہے کیونکہ سب انسان ہیں۔ یہ وجود ذاتی ہے۔ اور وجود استعدادی کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر ہے، میں ڈاکٹر نہیں، یہ انجینئر ہے، میں انجینئر نہیں، میں مولوی ہوں، آپ مولوی نہیں، آپ ماہر الیکٹریکل ہے، میں نہیں ہوں۔ مثال، یہ جو استعدادی قوت ہے اس کو کہا جاتا ہے تشخص۔ یہ آپ کی پرسنل ہے، میری پرسنل ہے، ڈاکٹر صاحب کی پرسنل ہے، انجینئر صاحب کی پرسنل ہے۔ اس کو اسی لیے تشخص کہا جاتا ہے کہ یہ جو فضیلت حاصل کی ہے میں نے اپنی طاقت کے بلبوتے پہ حاصل کی ہے، جو اس نے طاقت عطا کی ہے۔ آگے بات سمجھ۔ اب اس سوال سے ہم دیکھیں گے اپنے آپ کو تو آپ کو اپنے آپ بھی سمجھ میں آئے گا، امام بھی سمجھ میں آئے گا۔ امام فرماتے ہیں یہ تو ہو گیا آپ کی ذات کے لحاظ سے کہ آپ کی ذات میں بیانی دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تو ذاتی لحاظ سے آپ انسان ہیں، اور آپ استعدادی لحاظ سے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کسی بھی فیلڈ کے ماہر ہیں، یہ آپ ہیں۔ لیکن کلی طور پر اللہ نے دو عالم خلق کیے، یہ کائنات کی ہر شے انہی دو عالموں کی وجہ سے۔ دو عالم ہیں، ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر ہے۔ امر پہ میں نے لے کے جانا ہے، ایک عالم خلق ہے، دوسرا عالم امر۔ عالم خلق کیا ہے؟ عالم امر کیا ہے؟ کہتے ہیں عالم خلق مادہ ہے، عالم امر نور ہے۔ عالم خلق مادہ، عالم امر نور۔ فرق کیا ہے؟ عالم خلق مادہ ہے، مادے میں یہ نس ہے،
کہ مادہ ترقی چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے، یعنی ارتقا کو پسند کرتا ہے، مادہ ارتقا کو پسند کرتا ہے، ترقی کو، بلندی کو۔ انسان بلند ہوگا جس کے سینے میں دل ہو اور دل میں علی ہو۔ تو یہ مادہ جو ہے یہ ارتقا کو پسند کرتا ہے، یہ ختم کر دیا میں نے توحید، یہی سمجھانا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ مادہ ترقی چاہتا ہے، ارتقا چاہتا ہے، اور ترقی ہمیشہ وہاں ہوتی ہے جہاں پہلے پستی ہو۔ ترقی ہمیشہ، یہ بھائی تھے ان کو 4 سال پہلے مثال کے طور پر میں نے دیکھا، یہ غریب تھے لیکن آج بین سے بھاگ نے انگریز صاحب۔ اب میں نے پوچھا کیا ترقی ہوئی؟ تو پہلے پستی میں تھے، اب اللہ نے ان کو عروج عطا کیا، اب انہوں نے ارتقا کو پا دیا۔ اب یہ مادے کی صفت ہے کہ پہلے وہ نقص ہو، اس میں پایا جاتا ہے، پھر کمال پیدا ہوتا ہے۔ اور کہتے مادہ میں پہلے نقص ہے پھر کمال ہے۔ سمجھے آئے محمد، مادے میں پہلے نقص ہے، پہلے پستی ہے اور بعد میں ارتقا ہے، بعد میں کمال ہے۔ یہ ہے عالم خلق۔ عالم نور کیا ہے؟ عالم نور میں ترقی نہیں۔ تھوڑا بیدار ہو کے تو بات آگے چلے۔ عالم نور میں ترقی نہیں، اس لیے ترقی نہیں کہ وہاں کبھی نقص تھا ہی نہیں۔ تو یہ ہے نور، یہاں ترقی نہیں ہوگی۔ اس زمانے کے لوگوں نے رسول کو دیکھا کہ رسول بار بار نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے ذہن میں آیا کہ نمازوں سے یہ مقام ملا ہے، ہم بھی نمازیں زیادہ پڑھیں گے تو ایسے ہو جائیں گے۔ بدبخت، وہاں کمال تھا، تجھ میں پستی تھی، تو نور میں سلامت رہے، نور میں ترقی نہیں، نور میں کمال ہی کمال ہے۔ اب آئیں، ہم نے جانا ہے آمد تک، جو مطالعہ شرف رکھتے ہیں، مطالعہ ذوق و شوق رکھتے ہیں کتابوں سے علم حاصل کرنے، ان سے اصول کافی واسطے رابطے میں ہے، پوچھ لیجیے گا، ریکارڈ ہو یا دے دیجیے گا کسی آدمی کو دکھا دیں۔ اصول کافی میں ایک حدیث ہے کہ ہر شے میں ارتقائی منزل کے لیے 7 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ میں نے 7 چیزیں ذکر کرنے صرف آخری پہ بحث کروں گا تھوڑی سی، اور پھر میں آپ کو لے آؤں گا امام زمانہ تک۔ ہماری منزل امام زمانہ ہے، ذہن میں یہ ہے۔ فرماتے ہیں کیا کہ پہلی شے علم الہی یا کتاب۔ یہ حدیث ہے ایک، لیکن کئی کتب میں علم الہی آیا ہے نا، اسی کئی کتب میں کتاب آیا ہے۔ آپ پڑھیں، مولانا کہا کہ تو مولانا جھوٹ بول گئے، مولانا نے علم کہا تھا، یہاں تو کتاب مراد ہے، کتاب لکھی، مولانا آیا وہاں
کیسے نہیں رہتا. غور کریں بس. کیا ہوا؟ علم الہی ایک، دوسرا مشیت. اور یہ لفظوں میں سب جانتے ہیں کہ یہ لفظ معنی کیا. پہلے علم الہی یا کتاب، دوسرا مشیت، تیسرا ارادہ، چوتھا قضا، پانچواں قدر، چھٹا عدل، ساتواں اذن. یہ 7 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، پھر آپ کسی کی منزلت کو پہچانیں گے کہ اس کے پاس علم الہی ہو، مشیت خدا ہو، ارادہ ہو، اذن ہو، اجل ہو، قضا ہو، قدر ہو، تو پھر تو وہ اس کے پاس ہے. بس ہمارے پاس یہ کتنی چیزیں ہیں یہ آپ جانتے ہیں. ان میں سے کتنی چیزوں سے ہمارے واسطے ہیں، واسطے حد سے ہیں ہمارے، لیکن ان چیزوں کو کوئی موضوع نہیں ہے. یہ تو ہر چیز پر ایک گھنٹہ چاہیے کہ وہ سمجھائی جائے، وہ سمجھا جائے. میں اس طرح کرنا، یہ 7 چیزیں ہیں جو معصوم نے بتائی، اور معصوم فرماتے ہیں ان 7 چیزوں کے اوپر اذن ہے. تو اذن کے اوپر بھی ایک شے ہے جو روح ہے. اب میں آ گیا اپنے موضوع پر. ان سب 7 چیزوں پر حاکم کون ہے؟ روح. اب اللہ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ قل الروح فامر ربی. جب یہ پوچھے کہ روح کیا ہے، اے میرے حبیب کہہ دینا کہ امر خداوندی ہے. امر خداوندی ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. یعنی امر لے کے آنے والے فرشتے کس کے پاس آئیں گے؟ اس کے پاس آئیں گے جو اولی الامر ہوگا. تھوڑا بیدار ہوگی تو مزہ آئے گا. جو اولی الامر ہوگا، جو صاحب امر نہیں ہے، اس کے پاس فرشتے کیوں آئیں گے؟ یا آسان کر، اس کے پاس فرشتے نہیں، فرشتہ آئے گا. تھوڑا بولے میرے ساتھ. جو اولی الامر نہیں، اس کے پاس فرشتہ آئے گا اور ایک ہی دفعہ آئے گا. اور جو اولی الامر ہوگا اس کے پاس فرشتے آئیں گے. یہ واحد دروازہ ہے. محبت الملائکہ، حضور یہ ملائکہ کے اترنے کی جگہ ہے. گھر خانہ اہل بیت ملائکہ کے اترنے کی جگہ. کیا تھا؟ کبھی جھولا جلانے آ رہے، کبھی چکی جلانے آ رہے، کبھی نرسی بند کرا جاتے ہیں. ایک چیز کا اضافہ اور کر دیتا ہوں، کبھی بھوک لگے. اب یہ وضاحت ہے، فرشتوں میں خواہشات نہیں، لیکن میں دلیل دوں گا کہ اگر ضرورت پڑے تو روٹیاں لینے آ جاتے ہیں. کوئی یہ کرنے کا طعام آنا ہو کہ مسکینوں و یتیموں. امام کی فضیلت میں یہ شے ہے کہ امام کی معرفت حاصل کی جائے. ان کل زمان لا بد فیہ امام معصوم، کہ ضروری ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام معصوم ہو. امام ہو، غیر معصوم نہ ہو. اس چیز کو سمجھے جوانوں، سمجھو. اگر غیر معصوم بنا لیں تو کیا ہوگا؟ امام آتا ہے، میں غلطی کروں تو مجھے روکے، مجھے ٹوکے. اب آپ نے کہا یہ امام ہے، میں نے غلطی کی، یہ امام تھے، انہوں نے مجھے روکا، لیکن دوسرے دن انہوں نے غلطی کی، تو ان کے پر بھی کوئی ایک امام ہونا چاہیے جو ان کو روکے. ہمارے بزرگ تھے امام،
انہوں نے غلطی کی، انہوں نے روکا، لیکن ساتویں دن ان سے غلطی ہو گئی تو پھر محسوس ہونا چاہیے، معرفت مل رہی ہے، پھر ان سے غلطی ہو گئی، ان کے اوپر ایک ہونا چاہیے۔ اگر غیر معصوم کی اتباع کریں گے تو پھر لازم آئے گا کہ تسلسل قائم ہو جائے، کوئی سدھارنے والا نہ ہوگا۔ تو ضروری ہے، اور یہ فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے اس چیز کو بیان کیا، لا خلا زمان، امام معصوم کبھی کوئی زمانہ امام معصوم سے خالی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام ہو اور وہ بھی معصوم ہو، منزہ خطا ہو، تو پھر وہ امام، ہمارے یہاں یہ بہترین نظریہ ہے کہ اگر 2 فٹ کے مسلح پر بھی کسی کو مجازی امام بنا کر 4 رکعت نماز پڑھوانی ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ عادل ہو۔ تو جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، کرے واقعی امام کی، اور اگر نہیں تو آج سے کوشش کریں۔ ضروری ہے کہ ساری معرفت کی ہمت اس پہ ملے، آپ خود بھی کوشش کریں۔ حشام شاگرد امام ایک جگہ بیٹھے ہیں، امامت پہ بحث شروع ہو گئی، لوگوں نے مخالفت شروع کر دی، رہا نہ گیا حشام سے، کھڑے ہو گئے۔ جو مخالفت کر رہا تھا اس سے ایک سوال کیا، تیری آنکھیں ہیں؟ کہنے لگا ہاں ہیں۔ کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہوں۔ کان ہیں؟ کیا کرتا ہے؟ سنتا ہوں۔ ہاتھ ہیں؟ کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہوں۔ زبان ہے؟ کیا کرتا ہے؟ بولتا ہوں۔ کہ یہ جو دیکھتا ہے، سنتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، یہ کیسے کرتا ہے؟ کہ میرا دل چاہتا ہے تو کرتا ہوں، یہ دل کرواتا ہے، تو ان کا مرکز ہے دل۔ تو شام نے مسکرانے کہا کہ گویا کہ تیری پوری باڈی میں ایک عضو جس کو کہتے ہیں قلب، اس کے بغیر تیرا پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ تیرا جسم اس دل کے بغیر نہیں چلتا۔ اگر دل رک جائے، آنکھیں ہیں دیکھے گی نہیں، کان ہے سنے گی نہیں، زبان ہے بولے گی نہیں، ہاتھ ہے حرکت نہیں کرے گی۔ صرف یہ نظام جو ہے دل کی وجہ سے ہے۔ جب دل بند ہو گیا تو یہ سب بند ہو گئے۔ تو یہ کائنات بنی تھی محمد والے محمد کے لیے۔ جب خدا نخواستہ محمد گئے تو کائنات کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ لولا الحجہ لصاخت الارض بأہلہا، اگر حجت خدا نہ ہوتی تو یہ زمین اپنے رہنے والوں سمیت غرق ہو جاتی۔ تو گویا کہ معلوم ہوا اگر تیرے وجود کو کوئی چلا رہا ہے وہ تو تیرا دل ہے جو تیرے جسم کا امام ہے۔ جب اس چھوٹے جسم کے لیے امام کی ضرورت ہے تو پوری کائنات کو چلانے کے لیے کائنات کو چلانے کے لیے امام کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، ذات خدا بندی ہے، لیکن امر امام سے چلوانے والا چلا رہا ہے۔ تو ایسا امام ہونے چاہیے۔ ہمارے امام جس کی بارگاہ میں مہدیہ دے دیں، یہ فرزند ہے امام حسن عسکری۔ اللہم صلی اللہ۔ ان کی والدہ گرامی کا نام ہے حضرت نرجس خاتون۔ یہ بولتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کی۔
نبی علیہ السلام کی ایک بہن ہے جن کا نام ہے حلیمہ خاتون، بعض روایات میں حلیمہ بھی آئی۔ مشارق الانوار سے میں یہ روایت بیان کر رہا ہوں، پڑھ لیجیے گا، یا علماء سے پوچھ لیجیے گا، بتا دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ امام حسن عسکری اپنی پھوپھی کے پاس آئے، حکیمہ خاتون کے پاس، کہ پھوپھی اماں چلیے اپنے گھر، ہمارے گھر میں۔ کہا بیٹا کیوں؟ کہا آج امر الہی کا ظہور ہونے والا ہے۔ آپ کے گھر بچہ پیدا ہو تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے، میں تو امام کی بارگاہ میں ہدیہ دے رہا ہوں، اب خاموش کیوں ہے؟ ہاں چلیے امر الہی کا ظہور ہونے والا ہے، چلو آگے۔ اب تاریخ ہسٹری لکھتی ہے کہ امام زمانہ کی پیدائش مثل حضرت موسیٰ کی ہے، چھپی ہوئی۔ 70,000 بچے قتل ہوئے، 70,000 بچوں، نومولود بچے ماں کے شقوں سے نکال کر قتل کیے گئے۔ غور کر رہے ہیں اب جملہ کیا ہے؟ ایک چھوٹے نبی کو بچانے کے لیے 70,000 بچوں کو اللہ نے قربان کروا دیا۔ آل محمد بلند تر تاریخ ہسٹری کہ موسیٰ کی والدہ کا حمل جب ٹھہرا، اس زمانے میں فرعون نے ایک حاملہ عورت پہ 10 عورتیں مقرر کی ہوئی تھی کہ بچہ نہ جننے پائے، اور اگر بچہ پیدا ہو بھی جائے تو لڑکی ہو لڑکا نہ ہو، کیونکہ اس کو بتایا گیا تھا کہ جو لڑکا ہوگا اس زمانے میں پیدا ہو تجھے تباہ کر دے گا، ختم ہو جائے گا تیرا نظام۔ 10 عورتیں اس نے لگائی تھی۔ جناب موسیٰ کی ماں چلتی پھرتی تھی، حمل تھا پتہ نہیں لگتا تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے میرے بیٹے کا ظہور جو ہوگا وہ موسیٰ کی طرح ہوگا۔ یعنی اتنی سختی تھی کہ بعض روایت ہے کہ 5 سال تک امام کے گھر والوں کو بھی پتا نہ تھا کہ امام وجود میں آ چکے ہیں، موجود ہیں، پیدا ہو چکے ہیں۔ 255 ہجری 14-15 کی درمیانی شب جناب حکیمہ خاتون امام حسن عسکری کے دولت کھڑے پر پہنچتی ہیں اور دیکھتی ہیں جناب نرجس خاتون، تو اس کو نہ کہتی ہیں بیٹا میں تو کوئی آثار دیکھ ہی نہیں رہی۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے یہاں جب بچہ عورت پیدا کرتی ہے، جب ایام حمل مکمل ہوتا ہے تو اس کی کیفیات اور ہوتی ہیں۔ ایسے ہی میں نے اسکول لیا، مجھے پردے میں بات کرنی ہے تو کچھ علامات بھی ظاہر ہو جاتی ہیں، وہاں کوئی ایسی علامت نہیں تھی، تو کہا بیٹا میں تو کوئی ایسی علامت نہیں دیکھ رہی۔ فرماتے ہیں بھوبی اماں صبر کریں، ہم لوگوں سے مختلف ہیں، لوگوں سے الگ ہیں۔ انتظار ہونے لگا۔ فرماتی ہے کہ آدھی رات ہوئی، میں پریشان تھی، آثار بھی کوئی، امام عبادت پہ عبادت کیے جا رہے ہیں، تو میں پریشانی کے عالم میں نماز تہجد پڑھ چکی تھی، ٹہل رہی تھی، تو میں نے ایک مرتبہ امام کی طرف دیکھا تو امام نے مجھے کہا کہ یا امہ لا تستعجلی، جلدی نہ کیجیے، جلدی نہ کیجیے، جب امر خدا ہوگا تو اولی الامر آ جائے گا، آپ نے جلدی کیجیے۔ فرماتی ہے میں جا کر اطمینان سے بیٹھی، تھوڑی دیر بیٹھی تھی کہ ایک مرتبہ ایسے میری آنکھوں کے سامنے محسوس ہوا کہ پوری دنیا تاریک ہے، پوری دنیا تاریک ہو گئی، لیکن جب میں نے آنکھ کھولی تو ایسی روشنی تھی رات کی تاریکی میں، لگتا تھا کہ
اتنی روشنی پھیلی، میں دوڑ کر حجرے میں گئی تو میں نے دیکھا سجدے وقت ایک بچہ ہے جو سجدے میں سر رکھے ہوئے ہے، ایک بچہ ہے جو سجدے میں رکھا ہے، وَعَلَىٰ عُنُقِهِ مَكْتُوبٌ بِالنُّورِ، اس کے بازو پہ لکھا ہوا ہے نور سے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا، باطل بھاگ گیا، باطل تھا ہی بھاگنے کے لیے۔ وزیر ظہور امام نے سماعت بلند کر صلوات۔ بیماروں میں اتنی شفا یابی کے لیے بلند کر صلوات۔ جلدی جلدی دیکھا میں نے کہ ایک بچہ تھا سر سجدے میں ہے، میں نے اٹھایا، میں ایک جملہ کہوں گا معذرت کے ساتھ، موضوع سے متعلق ہی سمجھے اس کو۔ ایسے ہی 15 شعبان کو امام کی ولادت، تو 15 رمضان کو امام حسن کی ولادت ہوئی تھی۔ میں تفصیل کے تحت بیان کر رہا ہوں، میرا موضوع نہیں ہے۔ میں نے کل کیا تھا کہ مثال حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت سے قریب کرتی ہے۔ تو 15 رمضان کو امام حسن کی ولادت ہوئی، جناب اسماء سے رسول نے فرمایا لاؤ میری نماز سے ہو، تھوڑا بھلا لاؤ میری نماز سے۔ تو جناب اسماء نے کہا کہ اللہ کے رسول ابھی تو میں نے غسل مولود ہی نہیں دیا، ابھی تو میں نے اس کو غسل مولود ہی نہیں دیا، امام پیدا ہو چکے ہیں۔ رسول مسکرا کے، یہاں مسکرائے نہیں ہے بلکہ چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، اور ایک جملہ کہا جس کو اللہ پاک کر کے بھیجے اس کو تو کیا پاک کرے گی۔ ہمارے بچوں کو اس سے مولود کی ضرورت ہے، ان کو نہیں۔ یہ بھارت کا جیسے آتے ہیں، اب زیادہ عرصہ نہیں ہوگی، پڑھتے ہیں آپ لم تنجس والجاہلیت بانجاسها ولم تلبس من مظلمات ثيابها، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہالت کا لباس ہی کبھی نہیں پہنا، جہالت کا لباس نہیں پہنا، اور نہ کوئی ایسا لباس پہنا یا اپنی مقبرہ میں کہ ادرن ہو کسی اللہ اکبر۔ ابھی میں نے آج نہیں چھوڑ دے، پھر جو امام حسن عسکری نے اپنے بیٹے سے کہا اقرا پڑھ، یہ آدھے گھنٹے کی میری گفتگو ہے، آج میں یہی چھوڑوں گا۔ اس میں پھر امام نے کیا کمالات دکھائے ہیں۔ اب ہم بیان کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ بولے، چھوٹا بچہ ہے وہ بول لے، تو عیسیٰ سمجھ میں آتے ہیں، عیسیٰ سمجھ میں آ جاتے ہیں، اولاد محمد سمجھ میں نہیں آتی۔ چلو آپ کہتے ہیں عیسیٰ نبی تو جو حضرت یوسف کی عزت بچانے کے لیے بچہ بولا تھا، اگر نبی کی عزت بچانے کے لیے بچہ بولے تو ٹھیک ہے، اور اللہ کے دین بچانے کے لیے بچہ بول دے اس پہ تعجب ہو گیا۔ اپنے دلوں کو منور کریں عشق امام زمان علیہ السلام سے۔ بہت تکلیفیں اٹھائی میرے امام نے، 5 سال کے ہو گئے تھے تو اکثریت جانتی نہیں تھی، خود چچا نہیں جانتے تھے۔ امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی تو جعفر جو امام کے چچا ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے،
امام ظاہر ہاتھ پکڑ کے کہا چچا پیچھے ہٹ جائیے، میں وارث موجود ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں۔ میں نے شروع میں کیا تھا نور میں کمال ہے، نقص نہیں۔ اگر یہ نور نہ ہوتے تو 5 سال کا بچہ لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ تو اس زمانے کے لوگ بھی جانتے تھے یہ کمال ہی کمال ہے۔ سب نے، امام نے نماز پڑھائی اور سب نے پڑھ بھی لی۔ یہ پہلا دن تھا جب ظاہر ہوئے لوگوں کے ساتھ۔ 5 سال کے بعد کا سایہ اٹھ گیا، تب سے آج تک رو رہے۔ میں نے عرض کیا تھا یہ میری دلی خواہش ہے اور یہی روکوں گا۔ اب 3 دن خوب جی بھر کے فضائل پڑھوں گا، سناؤں گا امام کے، اور پھر 2 آخری دن جو ہے وہ زیادہ مسائل کی طرف میں چلوں گا۔ اس میں بھی معرفت امام کے حوالے ہوں گے انشاءاللہ، وہ بھی آپ کو دیں گے۔ قرآن کی بہت سی آیات ہیں جو پیش کرنا ہے اور وہ کروں گا انشاءاللہ کل سے۔ تو مجھے فرمائے بس ختم کر دیا کہ امام 5 سال کے عمر میں یتیم ہوئے۔ آج کے مسائل میں اپنی ماں بہنوں کے حوالے کروں گا۔ آپ کہیں کہ مولانا نے آج کم وقت دیا ہے، اس کا کل میں خمیازہ پورا کر دوں گا۔ یہ جو وقت آج کم لوں گا تو کل آپ کو انشاءاللہ وہ وقت میں پورا کر دوں گا۔ آپ محسوس ہو، لیکن آج کی مصیبت، اور میں ان بچوں کو، ان شہزادوں کو اس لیے بھی پسند کرتا ہوں کہ 2011 میں کربلا پہنچے ہم زیارت کے لیے۔ جب ہم مسیب آئے ہیں حضرت محمد ابراہیم کے روزے پر تو حالات خراب ہو گئے بہت زیادہ، بچے بھی تھے ہمارے ساتھ، میری اپنی پوری فیملی تھی، بہن بھائی ان کی اولادیں غیر نہیں تھے ہمارے ساتھ زیادہ۔ ایک قافلہ ویسے ہمارے ساتھ مل چکا تھا لیکن ہم اپنے قافلے کے ساتھ نہیں تھے۔ حالات جب خراب ہوئے تو دروازے بند کر دیے گئے روزے کے۔ ان لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ اندر قبروں میں چلے گئے، حالات خراب ہے، گولی بھی چل رہی، اور واقعہ چاروں طرف سے گولیوں کی آوازیں تھیں، خوف بھی تھا۔ ہم چلے گئے، اندر داخل ہو گئے، قبروں میں جا کے بیان کے سائد کر 1-1.5 گھنٹے کے بعد گولیوں کی بوچھار کی آوازیں کم ہو تو روزے کا جو حاکم تھا متولی وہ آیا۔ اس نے، کیونکہ میں تھوڑا بہت عربی جانتا تھا، 9-10 دفعہ مکے جانے کا اتفاق ہوا حج کے حوالے سے، 10-11 دفعہ زیارتیں پہ، تو عربی ہی لوگ تھے وہاں پہ، عربی پڑھی بھی تھی، کچھ سمجھ میں آ رہی۔ تو اس نے کہا تم میں کوئی ایسا ہے جو عربی جان سکتا ہو؟ تو میں نے کہا مجھے آتی ہے۔ تو وہ مجھے لے گیا باورچی خانے میں کہ جو کچھ چاہتی ہو پکا لو، کھا لو، یہ سب شہزادوں کا ہے۔ میں اس لیے بھی عرض کروں کہ ہمیں پوری شب مہمانی کا شرف بھی ان شہزادوں کو، ان شہزادوں کے حرم میں ملا۔ میں اپنی ماں بہن سے آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ جب حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو 2 رکعت نماز مغرب سے پہلے پڑھیں، اور مغرب کے وقت ان 2 شہزادوں کا واسطہ دیں کہ اللہ تجھے کوفہ میں شہید ہونے والے محمد اور ابراہیم کا واسطہ ہماری پریشانی کو دور فرما۔ میں ممبر سے بات کر رہا، جھوٹ نہیں کہہ رہا، یہ مجربات میں سے ہیں میرے، اللہ آپ کی مشکل کو رفع کرے گا۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں خاص طور پر جو ہے اللہ کے پردوں کی حفاظت فرمائے، اللہ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور جتنے میرے جوان ہیں یہ اے کریم اللہ ان کو شہزادوں کے سب کو ترقی عطا فرما،
یہ معاملہ عطا فرما، ختم کرنا۔ یہ دو شہزادے اپنے باپ کے ساتھ گئے تھے کوفہ۔ اکثر بیشتر سوال ہوتے ہیں کہ یہ بچے حضرت مسلم لے کیوں گئے تھے؟ میں نے مہدی لکھمی کو پڑھا، یہاں سے آپ کو کتابیں مل جائیں گی چھوٹی چھوٹی، وہ بچوں کو بانٹتا ہوں میں 15 شعبان کو لے جا کر یہاں سے ولی اصل سے افتخار والوں سے چھوٹی چھوٹی کتابیں لے جاتا ہوں 15 شعبان میں بچوں کو تقسیم کرتا ہوں۔ تو جو چھوٹی ہو یا بڑی ہم لوگ پڑھنے کے عادی ہیں پڑھ لیتے۔ مہدی لکھمی نے لکھا کہ بچوں سے مسلم کی محبت بہت زیادہ تھی، ایک شب بھی ان کے بغیر رہتے نہیں تھے، اور اجازت طلب کی تھی جناب رقیہ سلام اللہ علیہ سے کہ میں بچے ساتھ لے جاؤں۔ بیوی نے اجازت دی تھی تو چلے گئے۔ وہاں کے حالات آپ جانتے ہیں، حالات خراب ہو گئے۔ مسلم نے اپنے بچے حضرت مختار کے گھر چھوڑ دیے، اور جب حالات خراب ہوئے تو مختار نے انہیں حامی کے حوالے کر دی کہ میں کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتا ہوں، تو تم بچوں کو سنبھالو۔ جب اور مختار بھی قید ہو گئے تو حاجی کو خطرہ تھا، انہوں نے رات کا انتظار کیا، بچوں کو راستہ دکھا دیا کہ یہ راستہ یہ ایسے جاتا ہے، پھر داہنی طرف مڑ جانا، سیدھے ہو جانا، یہ سیدھا مدینے پہنچائے گا۔ بچے نکلے، لیکن رات کی تاریکی تھی، بچے پہنچ نہ پائے، راستے پہ نہ پہنچے، سرگرداں رہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ گرفتار ہو گئے۔ اتنی اذیت دی گئی بچوں کو۔ خادم تھا، اس کا نام تو نہیں لکھا، صفوان بھی لکھا جائے، میں نے پڑھا کہ بہت کمینہ قسم کا، ایک جلاد قسم کا شخص پہ مقرر کیا گیا، اور تکلیف دیتا تھا ان بچوں کو۔ 24 گھنٹے میں ایک روٹی اور ایک گرم پانی کا پیالہ شربی کر لیے۔ گرمی ہے، پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، تو زندان کی گرمی کو محسوس کرے گا، اور گرم پانی کا پیالہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو قیام اللیل۔ میں نے تمہید کی ہے ابھی شکر، میرے مولا میری مجلس ان کا سننا قبول کر، تم راضی ہو جا ہم سے اے خالق حسین۔ ایک دن بڑے شہزادے نے چھوٹے سے کہا کہ آج جب دربان آئے گا تو ہم اپنی حقیقتیں بتا دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے بھیا، چلو شہیدی ہو جائیں گے، اس تکلیف سے بچ جائیں گے۔ ایک اور فرمائے، یہ جملے جو ہوتے ہیں یہ بتا دیتے ہیں، شہزادے بتانا یہ چاہتے تھے کہ روز روز کے مرنے سے ایک دفعہ مر جائیں گے۔ دربان جب آئے نا تو یہ مقرر ہو چکا تھا، پھر دوسرا آ گیا، یہ شریف تھا۔ اس کی شرافت کو دیکھ کر اس کی انہوں نے بیان کرنا چاہا۔ دربان روٹی دیکھ رہا ہے تو یہ ان کا پیار سے بیٹھ گیا، آپ تو مسلمان ہو؟ اس نے کہا الحمدللہ۔ پھر بچے نے کہا کہ تم چھوٹے بھائی نے کہ تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ کہا ہاں میرے نبی ہے۔ بچے نے فوراً کہا علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟ کہا ہاں وہ میرے امام ہے۔ کہا فاطمہ الزہرا کو جانتا ہے؟ ہاں میری آقا زادی ہے۔ یہ دیکھیں ایسے چھوٹے شہزادے نے ہاتھ جوڑے اور جوڑ کے کہتے ہیں
ہم اسی کے تو لال ہیں، ہم اسی کے تو لال ہیں، تو کیوں ظلم کرتا ہے؟ اس نے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اٹھا، زندان کا دروازہ کھولا، کہا بچوں تم جاؤ، میں جانوں ابن زیاد جانے، میں جانوں یزید جانے، تم چلے جاؤ۔ بچوں کو راستہ بتایا، بچے نکل گئے۔ مرحوم قبلہ صدر حسین 22 سال اشرف میں سنا ہوگا ہمارے بخش میں، وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو رات کو نکالا، بچے راستے پر تھے کہ طوفان آیا، اصل میں وہ طوفان بچوں کا طوفان تھا۔ بچے راستہ رک کر کہا بیٹھے، ساری رات سرگردہ رہے، جب صبح ساری پھوٹی ہے تو بچے درخت پر چڑھ گئے۔ اور ماں بہنوں اب سنا کہ دن کو کوئی دیکھ نہ دے، اور جیسے صبح ہوگی وہ چڑھ کے، جیسے رات ہوگی ہم چلے جائیں۔ درخت پر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ درخت کے نیچے تالاب تھا، لوگ پانی بھرتے تھے، بچے تالاب کے اوپر جو درخت تھا وہاں بیٹھ گئے، چڑھ گئے۔ تو آگ کی کنیز پانی بھرنے کے لیے آئی تالاب پر، اس نے جیسے لوٹ ڈالا تو 2 چاند سے چہرے پانی پہ دیکھے۔ شرم نہ کرے دھونے، کیونکہ یہ وہ بچے ہیں جن کو کوفے میں نہ ماں ہو سکی، اور نہ باپ کی محبت ملی، نہ کوئی رشتہ دار تھا۔ اس نے 2 چہرے دیکھے، اٹھایا سر دیکھا کہ 2 چاند سے چہرے، 2 چاند سے لال اوپر بیٹھے۔ رک کہتی ہے کون ہو تم؟ کہا خاموش، بولنا، کون ہو؟ کہا نہیں تم ہمیں مار دو گی۔ کہا نہیں مارتی، میں مسلمان ہوں، اور میری ماں کا تو مجھ سے بھی زیادہ کریمہ ہے، اتر آؤ، میری ماں کا تمہیں عزت دے گی، تم لگتے نہیں کوفہ کے۔ کہا نہیں ہم کوفہ کے نہیں۔ پیار کیا، بچے اتر آئے، دونوں کو لے کر گھر آئی۔ وقت لگ گیا تھا، دیر ہو گئی، تو نے آواز دی، جب اس کو دیکھا تو کہا کہ تو نے دیر کی۔ کہا آزادی یہ بچے دے دیتے، یہ کس نے اٹھا لائی؟ حالات خراب ہیں۔ کہا آپ خود پوچھ لو۔ بی بی آگے آئی، کریمہ تھی نا، آل محمد کی چاہنے والی تھی، آ کر سامنے کھڑی ہوگی، بچوں سے پوچھتی کون ہو؟ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا ہمارے باپ کا نام مسلم بن عقیل ہے۔ اور جیسے مسلم کا نام آئے تو وہاں بیٹھ گئی، اپنے دونوں ہاتھ بچوں کے قدموں پہ رکھ دیے۔ اے بچوں بتاؤ میرے لیے کوئی خدمت ہو، ہم مسافر ہیں، پریشان ہیں، آؤ آؤ ختم کر، آجا بیٹھے۔ بیٹھ گئی، حال حوال پوچھا، میں نے ہسٹری کے الفاظ پڑھے کہ بچوں کے کپڑے میلے تھے، دھوئے، بچوں کو نہلایا۔
آ گئے بچے، بیوی نے استقبال کیا، بچوں کے کپڑے دھوئے، بچوں کو نہلایا۔ کنیز کہتی ہے کہ میں کھانا پکاؤں؟ کہا نہیں، بطول کی آلائی ہے، میں خود پکاؤں گی۔ خود آٹا پیسا، آٹا گوندھا، روٹیاں پکانی شروع کی، اور روتی جاتی ہے کہ بطول تیری اولاد آئی ہے، میرے گناہ کو معاف کر دینا، میرے گھر میں جو کچھ ہے پیش کر رہی ہوں۔ کھانا تیار ہو گیا، لے آئی کھانے، اب میرے جگنوں کو ضائع نہیں کرنا۔ البنین کے نواسے ہیں یہ۔ روایت کے جملے بیوی کھانا لا کے رکھتی ہے اور بیچ میں بیٹھ جاتی ہے، ایک طرف ایک شہزادہ ہے، ایک طرف ایک شہزادہ ہے، ایک لقمہ اس شہزادے کے منہ میں، ایک لقمہ اس شہزادے کے منہ میں، آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے لقمے توڑتی جاتی ہے اور بچوں کو کھلاتی جاتی ہے۔ اچانک اس نے دیکھا اور دعا بھی کر رہی ہے، دل میں خوش ہے کہ میں اولاد رسول کی خدمت کر رہی ہوں۔ اچانک اس نے دیکھا کہ چھوٹا بچہ زاروں کا رو بھی رہا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے اور رو بھی رہا ہے۔ بیوی نے پوچھ لیا روتے کیوں ہو؟ کہا آج اماں یاد آئی ہے، تیری اماں ایسے ہی کھلاتی تھی جیسے تم کھلا رہی ہے۔ شرم نہ کرے، ماتم کر کے رونا ہے۔ چیخ نکل گئی تو آگی، کہاں تمہاری ماں، کہاں یہ کنیز؟ شاید تو کوئی خطا ہو جائے، معاف کر دینا۔ کھلایا پلایا، حجرہ دیا، بستر لگا دیا، سو جاؤ۔ بچے چلے گئے، سو گئے۔ حارث مرم، خدا لعنت کرے، سارا دن پیسے کی لالچ میں بچوں کو ڈھونڈتا بھاگتا تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا۔ زوجہ کا کھانا کھا لے گا، کھا نہیں، کہا پریشان، کہا بچے نہیں ملتے، بہت بڑا انعام مجھے ملنا ہے، بچے اگر مل جائیں۔ کہا چھوڑ بچوں، سو آرام کر۔ یہ کمینہ آ گیا، بستر پہ لیٹا، لیکن کچھ دیر کے بعد اس کے کان میں بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ یہ اٹھا اور اپنی زوجہ سے کہتا ہے آواز سے کہ میں بچوں کے رونے کی آواز سن رہا ہوں۔ کہا کوئی بچہ نہیں ہے یہاں۔ تو وہ سمجھ گئی، یا اللہ خیر کرنا، میرا شخص کمینہ ہے۔ پھر رونے کی آواز سنائی۔ اب یہ چراغ لے کر حجرے دیکھنا شروع کرتا ہے۔ اچانک دیکھا کہ حجرے میں دو بچے ہیں۔ ایسے مسائل سنتے ہیں یہاں پہ، سناؤں پھر آپ کو۔ یہ داخل ہوا حجرے، ممبر حسین کی قسم، کھانے کا عادی نہیں اور عادی بھوک بول بھی ہو، اس نے ایک چھوٹے بچے کے بالوں سے پکڑا، شرم نہ کرے، بچے کو بالوں سے پکڑا اور اس زور سے تماچا مارا، بچہ زمین پہ آ گیا۔ آواز دی اماں، بڑا شہزادہ مخاطب ہوا، اگر تو میرے ماموں اور پاس ہوتے تو میں دیکھتا تو کیسے مارتا ہے ہمیں نہ مار، میرا ماموں کا نام ہے عباس۔ تھپڑ مارتا ہوا حجرے سے باہر لے آیا، کھجور کے ستونوں کے ساتھ دونوں شہزادوں کو باندھ دیا۔ ساری رات بچے روتے رہے، لیکن بچے روئے کیوں تھے؟ سو گئے تھے، تھکے تھے نا۔ چھوٹا شہزادہ اٹھ کے بڑے کو اٹھا کر کہتا ہے بھیا معلوم ہے کیا ہوا ہے؟ کہا نہیں، بھیا ہماری مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں۔ کہا کیسے معلوم؟ کہا بابا لینے آئے ہیں۔ بابا لینے آئے ہیں، فاطمہ الزہرا
मुसीबतें रफा हो जाएंगी। तो इस कमीने ने बच्चे को उठाया, बच्चों तलवार को पकड़ा और नहर फुरात की तरफ चला। 2-3 तारीखें में इशारा का जिक्र करूँगा। पीछे पीछे तो हाथ जोड़े बांधे छोड़ दे, ये रसूल की औलाद है, ये किसी माँ के लाल है, न कर इन पर जुल्म छोड़ दे, कल क्या मुंह दिखाएगा। लेकिन ये कभी आवाज नहीं है। बच्चों को लिए हुए नहर फुरात की तरफ। बच्चा आया जवान, उसने रोका नहीं रुका, गुलाम को लिया चला। जब नहर फुरात के किनारे पहुंचे, गुलाम के हाथ में तलवार दी, कहा कत्ल कर। गुलाम जानता था ये कमीना शख्स है। एक मर्तबा गुलाम ने दरियाए फुरात में छलांग लगा दी और ये क्या कहने लगाई कि खूने रसूल से अपने हाथ को रंगीन कर, मुझे जलील न कर। जा रहा हूँ तेरी गुलामी से। तारीफ करती है, खत्म कर रहा हूँ ज़हमत। इस मलाउन ने बच्चों को कत्ल करना चाहा तो बड़े ने कहा कि कत्ल ही करना तो इतना वक्त दे दे और नमाज पढ़ ले। जवानों से अर्ज़ करूँगा, नमाजों को आले मोहम्मद के दुश्मन में छोड़े नहीं। आले मोहम्मद के घर का बच्चा बच्चा मरते वक्त भी नमाज नहीं छोड़ता था। नमाज पढ़ी और कोई बात, दोनों ने पैराहन उतारे। तारीख है, हिस्ट्री बयान कर रहा हूँ। उतार के कहते हैं कि जब तू हमें कत्ल कर दे, हमारे कुर्ते रख लेना। अगर कोई मदीने जाने वाला हो तो ये कुर्ते हमारी अम्मा तक पहुंचा देना। ये हमारे कुर्ते रख। कभी ना कभी बड़े शैतानी को कत्ल करना चाहता, छोटा आ जाता है, छोटे को कत्ल करना चाहता, बड़ा आ जाता, खत्म करना। इस मलाउ ने बड़े शहजादे को कत्ल किया, सर को अलग किया, जुदा किया, सर रख लिया, बॉडी फेंक दी नहर में, जिसको डाल दिया। मैंने तारीख में हिस्ट्री में पढ़ा कि वो जिस्म वहीं खड़ा रहा। पानी का बहाव था लेकिन जिस्म ने हरकत नहीं की। फिर छोटे शहजादे को कत्ल किया, सर रख दिया, जिस्म फेंक दिया। जैसे ही दूसरा सर पानी आई, दोनों भाई बलगीर हुए और नहर फुरात के मुकाबिल चलना शुरू किया लाशों ने। अदादारों रिवायत के जुमले हैं, साहिब खुदा बदालम अस्फहानी मरहूम खुदा बदालम के दर्जात को बुलंद फरमाए, जुमला लिखते हैं कि जब ये यहाँ पर कत्ल करके फेंक रहा था, इधर से इसकी जोजा माफी मांग रही थी। मैंने एक मंजर देखा, एक नकाबपोश बीवी है जो नहर के किनारे किनारे चलती आती है और एक जुमला के बिहार मार दिया और मेरे बच्चे ने जरा क्या किया था, खत्म कर दिया। आखिरी जुमला अपने बहनों के हवाले, जवानों के आप सब बानी के मरहुमीन, सुनने वालों के मरहुमीन के लिए आखिरी जुमला। वाक़या करबला हो गया, काफिला करबला पहुंच गया। ये कुर्ते ना भेज सका, देवता के लिए थे ना भेज सका। और तारीख लिखती है ये मफलूज हो गया था, कैंसर हो गया था, उठ नहीं सकता था। इसका महल्लेदार कोई जा रहा था मदीने, इसको पता चला, इसको लाया, कहा ये कुर्ते ले ले। और मदीने जाके महल्ला बनी हाशिम पूछना। जब महल्ला बनी हाशिम में पहुंच जाए तो हुसैन का घर पूछ लेना, ये कुर्ते वहां पहुंचा देना। उसने कहा मैं पहुंचा दूंगा। इसने कुर्ते लिए और चला गया मदीने। आया महल्ले बनी हाशिम पूछा, हुसैन का घर पूछा
تو نے بتا دیا ہے اندر قلباب کیا روتے ہوئی آنکھوں سے اور رقیہ کو مرسا دے جس میں بچوں کو نہ کوئی مکے میں رویا نہ کوئی کوفہ میں رویا اور ازادارو یہ مردہ لے کر آیا جب قلباب ہوا ایک خلیفہ باہر آئی کون ہو کب فضا اور کیا چاہتے ہو یہ امانت لایا ہوں فضا نے کرتے لیے ثانیہ دارا